انسانی زندگی ایک سفر ہے، کبھی اٹھان، کبھی ٹھہراؤ، کبھی راہ رکاوٹ، کبھی منزل کی امید۔ اور اس سفر میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ایمان، وہ تعلق اللہ تعالیٰ سے، اور وہ صبر اور شکر کا جذبہ۔ آج کل کے تیز رفتار معاشرے میں جہاں انسان فوری نتائج تلاش کرتا ہے، جہاں روزگار، مالیات، تعلقات، صحت، سب شعبے تیزی سے بدل رہے ہیں، وہاں صبر اور شکر کی اہمیت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ہے احسان، ایک نوجوان مومن جس نے عام گھرانے سے تعلق رکھا، خوب تعلیم حاصل کرنے کی خواہش تھی، لیکن راستے میں اسے کئی چیلنجز ملے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ زندگی صرف مسلسل کامیابی کا نام ہے، بلکہ اس نے یہ سوچا کہ زندگی آزمائشوں کا موقع ہے، اور وہ ثابت فیصلہ تھا کہ آزمائشوں میں صبر اور شکر کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ احسان ایک چھوٹے شہر کے مڈل کلاس گھرانے کا نوجوان تھا۔ اس کے والد روزگار سے منسلک تھے۔ گھر میں خوشحالی اتنی زیادہ نہ تھی کہ اسے نئے جدید آلات یا خصوصی مہارات حاصل ہو، مگر گھرانے میں ایمان کی فضا تھی، نماز کی پابندی تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت و محبت تھی۔ احسان نے اعلیٰ تعلیم کا ارادہ کیا، کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لیا، مستقبل میں اچھا کیریئر بنانے کا خواب دے گا۔ پہلے کچھ سال اچھے گزرے، کلاس میں نمبر اچھے آئے، دوست بن گئے، گھر والوں کی امیدیں بڑھی، لیکن پھر مشکلات نے دھیرے دھیرے قدم جمائے۔ مالی وسائل کم پڑنے لگے، والد کی آمدنی محدود تھی، تعلیمی اخراجات بڑھ رہے تھے، کتابوں، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ کے لیے خرچ بڑھا، صحت کا مسئلہ آیا۔ اچانک احسان کی والدہ بیمار ہو گئی، علاج اور ادویات کا بوجھ بڑھ گیا۔ اندرونی شک و شبہ پیدا ہوا، کیا میں اس معیار تک پہنچ سکوں گا؟ کیا یہ سارا وقت، محنت، قرض لے کر کرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گا؟ یہ وہ وقت تھا جب احسان نے دو راستے دیکھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ مایوس ہو جائے، اپنے خواب چھوڑ دے، خود کو کمتر سمجھنے لگے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ عمل کرے، صبر کرے، شکر کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے، اور اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ احسان نے دل میں عہد کیا کہ وہ تین چیزوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا: نماز اور ذکر کی پابندی، چاہے دن کتنا بھی تھکاؤ ہو، چاہے مصروفیت زیادہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم رکھے گا۔ شکر گزاری، جو کچھ بھی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، اس کا شکر ادا کرے گا، اور اس کے دل میں یہ سائیکالوجی پیدا کرے گا کہ اللہ نے اسے جو دیا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ صبر و ثابت قدمی، مشکلات آئے گی، ٹوکرے کھائے گا، مگر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ قرآن نے حکم دیا، اے ایمان والو، صبر کرو اور نماز قائم رکھو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہ ہم ضرور تمہیں کچھ خوف میں ڈالیں گے، بھوک اور مال و جان و ثمرات کے نقصان میں، پس صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ احسان نے فیصلہ کیا کہ وہ مالی مشکل، صحت کی پریشانی، تعلیمی مشکلات یا تعلقاتی تنازعات میں مایوس نہیں ہوگا، بلکہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ اگلے مہینے احسان کو ایک اور بڑا چیلنج درپیش آیا۔ اس کی والدہ کی حالت خراب ہو گئی اور علاج مہنگا ثابت ہوا۔ احسان نے اپنی پڑھائی کم کی تاکہ گھر میں وقت دے سکے، لیکن اس کا داخلی توازن متاثر ہوا۔ اس نے سوچا، اگر میں پڑھائی کروں گا تو وقت نہیں ملے گا، اگر گھر کی دیکھ بھال کروں گا تو پڑھائی پیچھے چھوٹ جائے گی۔ اس وقت اس نے ایک حدیث یاد کی، جو شخص صبر کرے اللہ اسے صبر عطا فرمائے گا، اور اس کے سوا کوئی نعمت بالاتر نہیں۔ یہ اس کے لیے کمزوری کی جگہ بن گئی قوت کی۔ اس نے اپنی راہ منتخب کی۔ وہ صبح سویرے اٹھنے کا معمول بنا، نماز تہجد کی، قرآن کا چند آیات مطالعہ کیا، دن کے دوران کلاسز کے بعد والدہ کے علاج میں حصہ لیا، گھر کے چھوٹے کام کیے اور رات کو اپنی پڑھائی کا وقت مختص کیا۔ اس نے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کیا کہ یہ وقت آزمائش کا وقت ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آزمائش کا مقصد ہے مومن کو بلند کرنا، نہ کہ بڑھانا۔ احسان نے محسوس کیا کہ جب وہ مصیبت میں ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کلمات اس کے دل کو تسکین دیتے تھے۔ اسی دوران کلاس کی فیزیبلٹی بڑھنے لگی، لیکچرز کٹنے لگے، اس کے پاس وقت کم تھا۔ وہ جذبے سے پڑھائی جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن جسمانی اور ذہنی تکن محسوس کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس نے زیادہ لے لیا ہے، مگر پھر اس نے فیصلہ کیا، میں اپنی طرف سے بہترین کروں گا، باقی اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ چند مہینے گزرے اور احسان نے نتائج دیکھنے شروع کیے۔ اس نے ایک مقابلے میں حصہ لیا جہاں اس نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی۔ موضوع تھا ٹیکنالوجی اور معاشرتی ذمہ داری، جدید دور میں مومن نوجوان کا کردار۔ اس کی رپورٹ کو اعلیٰ سکور ملا اور اس نے اسکالرشپ جیت لی۔ اس کی والدہ کی صحت بہتر ہو گئی، علاج جاری رہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی۔ اس نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں یہ اثر چھوڑا کہ مشکل وقت میں امید نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہ ایک چھوٹے گروپ کا حصہ بن گیا جہاں وہ مومن نوجوانوں کو تکنیکی مہارت سیکھنے اور اسلامی اخلاقیات کے ساتھ ترقی کرنے کی حوصلہ دیتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احسان نے حقیقی معنوں میں سمجھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جیسا کہ عام کہانیوں میں بھی کہا جاتا ہے، تاہم یہاں قرآن و سنت نے اس کی پختگی کی راہ دکھائی ہے۔ اس کی کہانی کا یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیابی کی تعریف صرف دنیاوی کامیابی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول عمل، ثابت قدمی اور اللہ کا رضا حاصل کرنا ہے۔ اب احسان نے ایک نیا قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے علم اور تجربے کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا شروع کیا۔ اس نے اپنے شہر میں ایک مفت ورکشاپ کا انعقاد کیا، نوجوانوں کو ٹیکنالوجی اور مومن اخلاقیات میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی بات کی۔ اس نے کہا، اگر تمہارا وقت کم ہے، وسائل کم ہے، مگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے اور تمہارے عمل میں طے ہے، تو اللہ تمہارے لیے راہ بنائے گا۔ یہ بات اس نے قرآن کی اس آیت کے تحت کہی تھی، اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور نماز قائم رکھو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس نے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ پہلے اپنا نیت ٹھیک کرو، تم کیوں کام کرنا چاہتے ہو، دنیاوی فائدے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ پھر اپنی روزمرہ زندگی میں صبر کو اپناؤ، مشکلات آئے گی مگر تم جی اٹھو گے۔ ساتھ ساتھ شکر کا مزاج پیدا کرو، جو تمہارے پاس ہے اللہ کا انعام ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی اللہ کا امتحان یا حکمت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر امید نہ چھوڑو، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو بے حساب جزا ملے گی۔ کہانی کا یہ حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مومن کا سفر صرف خود کی ترقی کا نہیں، بلکہ خلق خدا کی بھلائی کا بھی ہے۔ اور جتنے بھی اچھے علوم حاصل کرو، اگر صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرو گے تو اس کا اصل ثمر کم ہو جائے گا۔ اگرچہ احسان نے بہت کچھ حاصل کیا، مگر رحلت نہیں ہوئی۔ ایک نیا امتحان آیا۔ اس کی کلاس میں امتحانات کا سیزن شروع ہوا، وقت کم پڑنے لگا، ذہنی دباؤ بڑھ گیا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ کیا وہ دوبارہ سے پورے زور سے پڑھائی کر پائے گا؟ کیا اس کی والدہ کی صحت دوبارہ متاثر نہیں ہو جائے گی؟ کیا اس کی مقصدیت کمزور نہیں ہو جائے گی؟ لیکن اس بار اس نے سیکھا ہوا سبق عملی طور پر استعمال کیا۔ اس نے وقت کا شیڈول بنایا، صبح کے 3 گھنٹے مطالعہ، دن کے 2 گھنٹے گھر کی ذمہ داری، رات کو دعا و ذکر۔ جب ذہنی پریشانی ہوئی، اس نے اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کی کہ اے میرے رب، مجھے ہمت عطا فرما، میرے دل کو سکون بخش، میرے کام میں برکت دے۔ اس نے اپنی کاوش کو یاد رکھا، یہ محض امتحان نہیں بلکہ موقع ہے۔ یہ آیت اس کے ذہن میں تھی، اور ہر گزرتے وقت کے بعد آسانی ہے۔ اس نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پہلی تنخواہ کا کچھ حصہ صدقہ کرے گا اور اپنی والدہ کو شکرانہ ادا کرے گا۔ آخرکار امتحان کی گھنٹیاں گونجی اور احسان نے محنت سے جواب دیا۔ نتائج سامنے آئے، وہ پورے نمبروں کے ساتھ پاس ہوا، اور اس کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ ثابت قدمی، یہ ایمان، یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ زندگی بھر کا سرمایہ بن گیا۔ احسان کی کہانی سے ہم چند اہم سبق حاصل کر سکتے ہیں جنہیں آپ اپنی زندگی
یا اپنے ناظرین میں واضح کر سکتے ہیں۔ صبر صرف انتظار نہیں بلکہ ثابت قدمی ہے۔ جب مشکلات آئے وہ رکاو نہیں بننا چاہیے بلکہ استعدادی عمل بننا چاہیے۔ شکر کا کردار، صرف کامیابی پر شکر نہ کرو بلکہ کم کامیابی، مشکلات اور امتحانات پر بھی شکر ادا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تربیت اور بلندی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، جیسا کہ قرآن بتاتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کامیابی کی تعریف بدل گئی ہے۔ دنیاوی تعریف سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور اچھے عمل کی تعریف اہم ہے۔ علم اور عمل کا امتزاج، احسان نے صرف پڑھائی نہ کی بلکہ زندگی کے اخلاقیات بھی اپنائے اور دوسروں کے لیے ذریعہ بنے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اصل کامیابی اس وقت ہے جب آپ کا علم، آپ کی جدوجہد، آپ کی کامیابی دوسروں کے لیے باعث خیر ثابت ہو۔